خیرپور میں گزشتہ ہفتے پر اسرار طور پر ہلاک ہونے والی 10 سالہ فاطمہ کے کیس میں کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچی پر تشدد اور اس کے ساتھ زیادتی کی علامات بھی پائی گئی ہیں، تاہم اس کی مزید تصدیق ہونا باقی ہے، جس کے لیے پیر آف رانی پور کی حویلی میں موجود افراد کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس معاملے کا معلوم نہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیس اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب 15 اگست کو سوشل میڈیا پر پیر آف رانی پور کے گھر کی ویڈیوز وائرل ہوئی۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی فرش پر لیٹی تڑپ رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس بچی کی دیگر ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آئیں جن میں بچی کے سر، سینے اور ہاتھوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ یہ معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد کیس کے مزید حقائق سامنے آئے کہ رانی پور میں گدی نشین کے کمرے میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہونے والی بچی فاطمہ ہے، جس کے جسم پر تشدد کے نشانات سمیت کئی ثبوتوں کے باوجود پولیس نے بغیر کسی قانونی کارروائی کے فاطمہ کے والدین کو اس کی لاش دفنانے پر مجبور کر دیا، جبکہ گدی نشین کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ بچی کو گیسٹرو کا مرض لاحق تھا اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ لیکن اس کیس میں ہونے والے شدید احتجاج نے حکام کو مجبور کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، جس کے بعد پولیس نے مرکزی ملزم پیر اسد شاہ، ایس ایچ او تھانہ رانی پور سمیت بچی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو حراست میں لیا اور اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ 19 اگست کو قبر کشائی کے بعد بچی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ فاطمہ کے جسم کے تقریباً سبھی حصوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں اور ایسی علامات بھی پائی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی اور بدفعلی بھی کی گئی۔ کیس میں نامزد ایک اور ملزمہ اور پیر اسد کی بیوی ہنا شاہ نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملزم کا تعلق انتہائی بااثر خاندان سے ہونے کی وجہ سے کیس کی مدعی یعنی فاطمہ کی والدہ پر دباؤ ڈال کر صلح کر لی جائے۔ اس لیے انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ قتل اور ریپ کے الزامات لگنے کے بعد حکومت کو اس کیس میں خود مدعی بننا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔